السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ سب خیریت سے ہیں؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ رب العزت تمام امت مسلمہ کے جان کی، مال کی، ایمان کی، اعمال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میں محمد شاداب اور آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل گلزار زندگی میں سواگت ہے، خیر مقدم ہے۔ تو آج پھر ہم آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوئے ہیں۔ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند اور کارآمد ہوگی، تو اس لیے آپ سے گزارش ہے، درخواست ہے، ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ آپ نے اگر ہمارے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو شیئر کریں۔ تو ہماری ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے نماز کا خشوع و خضوع۔ تو یہ ویڈیو اور اس ٹاپک کو اگر دھیان کے ساتھ میں دیکھا اور سنا جائے تو اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ نفع بخش ہوگا۔ تو نماز کا خشوع ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو آج ہم بات کر رہے ہیں کہ نماز کا خشوع کیا ہے اور نماز کا خشوع کیسے آتا ہے۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کا بڑا انعام و احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو مسلمان ایمان والا بنایا ہے۔ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کا شکر ادا کیا کریں اس بات کے لیے کہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں مسلمان ایمان والا بنایا ہے، الحمدللہ، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے، شکر الحمدللہ۔ تو اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر جو نمازیں فرض کی ہیں، اگر بندہ ان نمازوں کو اہمیت کے ساتھ میں اور نماز کو نماز کے طریقے کے ساتھ میں ادا کر دے، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ نماز کا جو حق ہے اس کو ادا کر دے، تو پھر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی نماز آپ کو نفع نہ دے، آپ کی نماز آپ کو فائدہ نہ دے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو غور کرنے کی بات ہے کہ ہماری نماز ہمیں نفع کیسے دے گی۔ ہماری نماز اس درجے کی ہوگی جو نماز کا حق ہے، تو پھر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اس کے نتیجے، اس کا رزلٹ انشاءاللہ۔ تو اس لیے میرے بھائی، اللہ رب العزت کا بڑا انعام احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک ایسا انعام اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے جس کو ہم نماز بولتے ہیں۔ نماز اللہ سے مانگنے کا، اللہ سے لینے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس بات کو بہت اچھی طریقے سے ہم ذہن کے اندر بٹھا لیں کہ نماز بہترین ذریعہ ہے اللہ سے مانگنے کا، اللہ سے لینے کا، اللہ کے قریب ہونے کا۔ نماز بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی سمجھ عطا فرما دے، اور اللہ پاک آپ کو بھی سمجھ عطا فرما دے، اور سمجھ کر عمل کرنے والا بنا دے۔ تو میرے بھائی، میں بات کر رہا تھا نماز کی خشوع اور خضوع کی۔ تو پہلے بات کرتے ہیں کہ نماز کا خشوع خضوع کیا ہوتا ہے، کس کو کہتے ہیں نماز کا خشوع اور خضوع۔ تو نماز کا خشوع اور خضوع یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں اطمینان قلب کے ساتھ، اطمینان قلب کے ساتھ یعنی دل کے سکون کے ساتھ میں آپ نماز پڑھیں، اپنے دماغ کو حاضر و ناظر رکھیں، اور جب آپ نماز کے اندر کھڑے ہوں تو آپ کا یہ تصور ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم یہ تو ہونا ہی چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے نماز کا خشوع، کیونکہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اور نماز کتنی اہم ترین عبادت ہے۔ تو نماز کو اگر نماز بنا دیا تو نماز پڑھنے پہ جو انعامات ہیں وہ ہمیں مل جائیں گے۔
تو ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، دونوں میں سے جون سا درجہ آپ کو حاصل ہو جائے اس کی کوشش کریں. یہ ہے نماز کا خشوع. اور پھر ہم نماز کے اندر کیا پڑھ رہے ہیں، ہم کیا کہہ رہے ہیں، ان ساری چیزوں کا دھیان ہمیں ہو. کل ملا کے بات یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں جو نماز پڑھ رہا ہوں، میں نماز میں اللہ سے کیا کہہ رہا ہوں اور اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں، کیونکہ نماز اللہ سے بات کرنے کا ذریعہ ہے. ہاں، تو یہ ہے نماز کا خشوع، اس کو بولتے ہیں. تو آپ کا دماغ بھی حاضر ہو، آپ کا دل بھی حاضر ہو، اور آپ کے جسم کے اعضاء بھی حاضر ہوں. حاضر کا مطلب کیا ہے؟ ہوتے تو وہیں پہ ہیں، کہیں اور نہیں چلے جاتے. حاضر کا مطلب کیا ہے کہ آپ جب نماز پڑھ رہے ہوں تو جسم کے اعضاء بھی آپ کا ساتھ دے رہے ہوں. اس انداز میں آپ نماز پڑھنے کی کوشش کیا کریں. کوئی مشکل نہیں ہے. آپ سوچیں گے کیسی کیسی باتیں بتا رہا ہے، ایسی بات تو ہم نے سنی ہی نہیں. تو اگر نہیں سنی نا تو پھر اب سن لیں میرے بھائی. نماز اسی کو بولتے ہیں. حقیقت بات تو یہ ہے، نماز بولتے ہی اس کو ہے. اور یہ جو ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں نا، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. اور جیسی کیسی ہم یہ ٹوٹی پھوٹی نماز پڑھتے ہیں نا، اللہ پاک اپنے فضل سے قبول فرما لے. اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک اس کو قبول کر لے. ورنہ ہم سب جانتے ہی ہیں کہ ہماری نماز نماز ہے یا ہماری نماز کو ہم نے ایکسرسائز بنا دیا ہے. ایکسرسائز بھی نہیں کہا جائے گا، اللہ معاف کرے. میں نماز کو ایکسرسائز نہیں بول رہا ہوں، لیکن ہمارا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ لوگ ایکسرسائز بھی تمیز کے ساتھ میں کر لیتے ہیں. اور ہماری نماز کا حال یہ ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں، نہ رکوع صحیح ہے اور نہ سجدہ صحیح ہے، نہ قیام صحیح ہے. کچھ بھی ہماری نماز کا کوئی سا بھی رکن اگر دیکھ لیں تو ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ کمی بیشی مل جائے گی. تو اس لیے میرے بھائی نماز کو سیکھیں، خدا را درخواست ہے نماز کو سیکھیں. تو میں بات کر رہا ہوں نماز کی خشوع اور خضوع کی. تو نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنا بہت ضروری ہے. نماز کو اگر خشوع خضوع کے ساتھ میں ادا کر دیا جو نماز کا حق ہے، پھر آپ دیکھیں، پھر آپ اللہ سے جو کہہ دیں گے اللہ پاک کو پوری کر دے گا. بشرط یہ کہ جائز تمنائیں اور جائز دعائیں ہوں، ناجائز نہیں. معذرت کے ساتھ میں کبھی آپ میری اس بات کا مطلب نکالیں کہ نماز اچھی پڑھ کے کچھ بھی اللہ سے مانگ لو، چاہے ناجائز بھی ہو. تو ایسا نہیں ہے. جائز تمنائیں، جائز مرادیں، جائز دعائیں اللہ پاک جو ہے آپ کی قبول کرے گا. تو وہ دوسرا ٹاپک ہو جائے گا. ہم بات کر رہے ہیں نماز کے خشوع کی. تو نماز کا خشوع کیا ہے، کیسے پتہ چلتا ہے، یا اس کی کیا حقیقت ہوتی ہے. میں تھوڑی سی اس کے اوپر روشنی ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرما دے. تو نماز جب آپ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں گے، اللہ اکبر کہہ کر کے جب آپ نیت باندھیں گے، دل اور دماغ آپ کا حاضر اور ناظر ہوگا. آپ اپنے دل کے اندر یہ تصور کر لیں کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد یہ تصور کریں کہ میری آخری نماز ہے، کیونکہ زندگی اور موت کا کچھ پتہ نہیں ہے. تو یہ تصور کریں کہ یہ میری آخری نماز ہے. گویا کہ آپ زندگی کی آخری نماز پڑھ رہے ہوں. اپنے ذہن کو ایسا بنائیں کہ یہ میری آخری نماز ہے. اس انداز میں آپ کھڑے ہوں گے اور پھر آپ کہیں اللہ اکبر اور کہہ کر کے آپ نیت باندھیں گے. اور پھر اس کے بعد آپ ثنا پڑھیں گے. اب اس کے اندر جو کچھ آ رہا ہے وہ قرآن ہے. پچھلی ویڈیو میں نے اس میں بتایا تھا قرآن کی اہمیت کے اوپر. تو نماز میں خشوع پیدا کرنے کے لیے قرآن کی بڑی اہمیت ہے. تو بیچ میں یہ بات میں بتا دیتا ہوں کہ اس لیے قرآن کو سیکھیں اور اس کو سمجھیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اب اس کے بعد جب ہم نماز کے اندر کھڑے ہو کر کے جب ہم کیا کریں گے، تلاوت کریں گے قرآن. اور پھر آپ پہلی آیت پڑھیں گے سکون کے ساتھ میں.
ٹھیک ہے، آپ پہلی آیت ادا کریں گے، الحمدللہ رب العالمین۔ اب یہ جو آپ نے پڑھا ہے نا، حقیقت یہ ہے کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ جو میں نے پڑھا ہے اس کا مطلب کیا ہے، میں نے کیا کہا ہے۔ واللہ یقین جانے اس بات کا کہ اگر آپ نے جو کچھ نماز کے اندر پڑھا ہے، آپ کو اس کا اگر معنی معلوم ہے، آپ نے اس کا ترجمہ یاد کر لیا، یقین جانو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ نماز کے اندر کھڑے ہو کہ آپ سورت تلاوت کر رہے ہوں اور آپ کی آنکھوں سے جو ہے وہ آنسو جاری نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور نماز کے اندر جو آپ کا دل لگے گا اور نماز کے اندر جو مزہ آپ کو آئے گا، یقین جانے دل اندر سے خود بخود یہ کرے گا کہ سورت جو ہے وہ لمبی پڑھی جائے، سورت لمبی پڑھیں گے، رکعت کو لمبی کریں گے، کیونکہ آپ کو اس کے اندر مزہ آ رہا ہوگا۔ تو دھیان کے ساتھ میں جب ہم اس نماز کو پڑھ رہے ہوں گے تو پھر کیفیت یہ بنے گی، قیام لمبا ہوگا، صورتیں لمبی ہوں گی۔ تو نماز میں دھیان کے ساتھ میں آپ نماز کی جب آپ نماز کو پڑھ رہے ہوں گے تو پھر یہ کیفیت بنے گی کہ نماز ختم کرنے کا دل نہیں چاہے گا، آپ کی صورتیں لمبی ہوں گی، پھر اس کے بعد جو آپ کا رکوع ہوگا تو رکوع کے اندر مزہ آئے گا، اور یقین جانے آپ رکوع کر رہے ہوں گے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے اور دل کرے گا کہ خوب روئیں۔ کیوں؟ کہ آپ اللہ کے سامنے ہیں، یہ نماز کی حقیقت ہے۔ پھر آپ رکوع سے اٹھیں گے، پھر آپ سجدے میں جائیں گے تو آپ کا سجدہ لمبا ہو جائے گا اور اٹھنے کا دل ہی نہیں کرے گا نماز کے اندر سے، اور آپ نماز میں سجدے میں اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو رکھ کر کے جب آپ کہہ رہے ہوں گے سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، تو آپ نماز پڑھ رہے ہوں گے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہوں گے۔ یقین جانو لکھا ہے کتاب کے اندر کہ اگر انسان کی آنکھ سے آنسو کا ایک قطرہ نکل جائے، خواہ کہ مکھی کے سر کے برابر ہی کیوں نہ ہو، تو اللہ پاک اس آنسو کے قطرے کی برکت سے اللہ پاک جو ہے آپ کے بڑے بڑے گناہوں کو اللہ پاک معاف کر دے گا۔ اور بڑی فضیلتیں ہیں، مزید اس کے اوپر نہیں کچھ بولوں گا۔ تو بات یہ ہے کہ پھر آپ کا جو ہے وہ رکوع بھی لمبا ہوگا، آپ کا سجدہ بھی لمبا ہوگا، اور نماز آپ کی کتنی لمبی ہو جائے گی آپ کو خود پتہ نہیں چلے گا، اور بس دل کرے گا کہ بس میں نماز سے نکلوں ہی نہ، نماز پڑھتا ہی رہوں۔ دل کی ایسی کیفیت آپ کی بن جائے گی کہ میں اس کو بتا نہیں سکتا۔ اور یقین جانو اللہ پاک ہمیں ایسی نمازیں میسر کر دے، ہمیں اللہ پاک سیکھنے اور عمل کرنے والا بنا دے میرے بھائی، بشرطے کہ بندہ کوشش کرے۔ تو آپ ذرا ایک بار ایسا کر کے تو دیکھیں۔ ابھی تو ہم نمازوں کے اندر ٹھونگے مار رہے ہیں، ہم نے نماز کو کھیل بنا دیا ہے۔ تو درخواست ہے، گزارش ہے کہ نماز کو نماز بنانے کی کوشش کریں۔ ذرا 2 رکعت پڑھ کے تو دیکھ لیں، آپ نفل پڑھ کے دیکھ لیں 2 رکعت اس طریقے سے جیسے میں بتا رہا ہوں۔ واللہ یقین جانے اتنا مزہ ہے، اتنا مزہ ہے، اتنا مزہ ہے، بتا نہیں سکتا۔ اور پھر اللہ پاک کتنا خوش ہوتا ہے، رحمتیں برکتیں اللہ پاک بندے کے اوپر اڑیل دیتا ہے، کھول دیتا ہے رحمتوں کے دروازے، برکتوں کے دروازے۔ اور پھر بندہ نماز سے فارغ ہو کے جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو ہاتھ اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یقین جانو اگر نماز کا حق ادا کر دیا تو اس لیے میرے بھائی درخواست ہے کہ نماز کو نماز بنائیں۔ لکھا ہے کتاب کے اندر جس کا مفہوم ہے کہ جب بندہ نماز کو نماز کے طریقے سے پڑھ دیتا ہے، نماز نماز کا جو حق ہے اس کو ادا کر دیتا ہے، تو 3,35,54,432 نیکیاں یہ کتاب کے اندر لکھی ہیں۔ یہ تو تھوڑی سی ہے، اللہ پاک اس سے کہیں زیادہ اللہ پاک آپ کو عنایت کرتا ہے، کتنا دیتا ہے کہ پتہ ہی نہیں کچھ۔ تو اس لیے میری آپ سے درخواست ہے، گزارش ہے کہ نماز کو نماز بنائے بھائی، نماز کو نماز بنائے، نماز کو نماز بنائے بھائی۔ جو بھی میری ویڈیو دیکھ رہا ہے یا کوئی بھی بہن دیکھ رہی ہے
تو میرے اس کہنے سے آپ خدا را 2 رکعت اس انداز میں آپ پڑھ کر کے دیکھ لیں، دھیان کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، سکون قلب کے ساتھ میں آپ، اور پھر آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو نماز میں مزہ آیا کہ نہیں آیا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے، اچھی لگے، تو ویڈیو کو شیئر کیا کریں اور کمنٹ کیا کریں۔ آپ لوگ کمنٹ نہیں کرتے، نہیں معلوم کیوں نہیں کر رہے، کمنٹ کیا کریں۔ آپ کے کمنٹ کرنے سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو کمنٹ کیا کریں کہ آپ کو کیا اچھا لگا ہے یا آپ مزید کیا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ جو بھائی ہمارا پہلی بار ویڈیو دیکھ رہا ہو، ہمارے چینل پہ آیا ہے، تو وہ بھی اس کو لائک کر لیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔